پھر آگے اس کا 5واں رکوع ہے، اس کے اندر یہ چیز بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ حاصل کرو، ہاں الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، دو شرطیں بیان کی ہیں۔ تجارت کے ذریعے تم دوسرے کا مال حاصل کر سکتے ہو، تجارت میں ہم دوسرے کا مال ہی لیتے ہیں نا، اپنی ایک چیز دیتے ہیں یا کوئی اپنی کوئی صلاحیت، اپنا وقت کوئی کر کے تو اس کے بدلے میں ہم دوسرے سے پیسہ لیتے ہیں، تو دوسرے کا پیسہ آپ تجارت کے ذریعے لے سکتے ہو، یا عن تراض منکم باہم رضامندی سے وہ اگر آپ کو ویسے ہی دے دے تو وہ بھی پھر جائز ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں دوسرے کے پیسے کو حاصل کرنے کے، یا تجارت کے ذریعے یا باہم رضامندی سے کوئی تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر تم، یہ بڑی ایک خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، فرمایا یعنی بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، بڑے بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم، ظاہر غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، تم کوشش کر کے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے صاف الفاظ میں منع کیا ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیں گے تمہاری، اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے ایک اور چیز بیان فرمائی معاشرتی مسائل کے حوالے سے، یہ بھی آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ خواتین اور مرد و خواتین کی برابری والا مسئلہ۔ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، جہاں تک حقوق کی بات ہے تو خواتین اور مردوں کے حقوق برابر ہیں۔ برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ حقوق کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ جی مردوں کے حقوق زیادہ ہیں عورتوں کے حقوق کم ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ تو حقوق تو سب کے ہیں، والدین کے بھی ہیں، اولاد کے بھی ہیں، مرد کے بھی ہیں، عورت کے بھی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اس میں کوئی وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد خواتین پر حاکم ہیں، یعنی ایک گھر ایک مطلب ایک چیز ہے نا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر کوئی ایک بڑا آنر نہ ہو۔ آپ کسی دفتر میں جائیں تو دفتر کے اندر بھی کوئی ایک آنر ہوتا ہے، آنر کے بغیر وہ دفتر نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی ایک بڑا ہوتا ہے۔ سارے تو برابر نہیں ہوتے نا، کوئی جی وہ آفس بوائے اور دوسرے اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں سارے ایک برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایک درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ اس سے چھوٹا، یہ اس سے چھوٹا، اور تبھی وہ سارا نظام چلتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے سرکاری ادارے ہوں، سکول ہوں، سکول کے اندر بھی اگر 10 ٹیچر ہیں تو ایک ان کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، جہاں پر بھی جائیں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اسی طرح فرمایا کہ گھر کا جو ادارہ ہے، گھر بھی ایک ادارہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی 5-7 لوگ رہتے ہیں۔ اس گھر کے ادارے کے اندر فرمایا کہ جو مرد ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ حاکم ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کے حقوق زیادہ ہیں اور عورت کے حقوق کم ہیں۔ اس آیت کا یہ جو لبرل طبقہ ہے اس کا آیت کا غلط مطلب لیتا ہے، انکار کرتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ گھر کے ادارے کے اندر حاکم یا آنر جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت اس کے ماتحت ہوگی، یہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے بہت سارے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو کیا کریں، یا بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہو تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس کو واضح نصیحت کرے، اگر واضح نصیحت سے سمجھ نہ آئے اس کو تو پھر اس سے بستر الگ کر دیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر ہلکا سا اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی نہ ہو تو پھر دونوں خاندان کے بڑے مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں، اگر ان کو جدائی کرنی ہو جدائی کر دیں، اور جیسا بھی اس کا مسئلہ جرگے کے ذریعے جو اس کو حل کر لیں۔